السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کے خوبصورت ناول کا ٹائٹل ہے سچ کی کرن۔ رات کا اندھیرا کمرے میں اس طرح اترا ہوا تھا جیسے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ ماحول میں ایک ایسا سناٹا تھا جو دل پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اس خاموش فضا کو اگر کوئی چیز توڑ رہی تھی تو وہ اس کی دبی دبی سسکیاں تھی جو ہر لمحہ درد کی نئی لہر فضا میں بکھیر رہی تھی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کا وجود نڈھال ہو چکا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سانسوں کا رشتہ بھی اب ٹوٹنے کو ہے۔ 4-5 گھنٹوں سے رسیوں میں جکڑے ہوئے ہاتھ بے جان ہو چکے تھے، جیسے ان میں حرکت کرنے کی طاقت ہی باقی نہ رہی ہو۔ کلائیوں پر پڑے نشانات سرخی مائل ہو کر اس کی اذیت کی گواہی دے رہے تھے، جبکہ ایک ہی حالت میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کی کمر بری طرح اکڑ چکی تھی اور جسم کا ذرہ ذرہ درد سے چور تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے چیخنا شروع کر دے، لیکن رحمان شاہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے اپنی چیخوں کا گلا اندر ہی دبا دیا۔ وہ تو اس شخص کے خوف کے باعث نہ رو پا رہی تھی اور نہ ہی چیخ پا رہی تھی۔ نہ جانے اسے کس جرم کی سزا دی جا رہی تھی، اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، چھوٹی سی ناک بالکل سرخ ہو چکی تھی اور گلا بھی بیٹھ چکا تھا، لیکن وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ نہ جانے یہ کیسی زندگی تھی جس میں خوشیوں سے زیادہ تکلیف تھی۔ اس زندگی سے تو مر جانا ہی اچھا تھا، اس نے اپنے دل میں سوچا، اور ایک بار پھر اپنے گھٹنوں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ زیادہ رونے کے بعد اس کا سر اب دکھنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر داخل ہوا۔ 4-5 گھنٹوں کے سفر نے اسے تھکا دیا تھا، اور اب وہ 4-5 گھنٹوں کی نیند لینے کے بعد زینب کا حال احوال جاننے کے لیے آیا تھا، جبکہ وہ ایک بار پھر التجائی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے قابل رحم لگ رہی تھی، لیکن سامنے کھڑے شخص پر رتی برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ کیسی ہو میری دلہن؟ میں ابھی نیند سے جاگا ہوں اور سوچا کہ تمہارا حال احوال جان لوں۔ وہ خوف زدہ نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی عجیب و غریب باتیں اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھا تھا اور یہ چیز اس کے دل کو بری طرح دھڑکا رہی تھی۔ رحمان شاہ نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں کی رسی کھول دی۔ 4-5 گھنٹے مسلسل ہاتھ پیر بندھے رہنے کی وجہ سے بالکل سرخ ہو چکے تھے۔ اگر تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، وہ طنز کر رہا تھا، اور وہ بے بس دروازے کو دیکھنے لگی۔ وہ اونچا لمبا دروازہ جسے رحمان شاہ کی موجودگی میں عبور کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ شخص نہ جانے اسے کون سی سزا دینے پر تلا ہوا تھا۔ اس وقت اس کا گھر یہاں سے 100 کلومیٹر دور تھا، اور 4-5 گھنٹوں کے مسلسل سفر نے اسے چور کر دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ میرے خیال میں تمہیں آج جانے کی ضرورت نہیں۔ آج رات تم میرے پاس ہی رکو، کیونکہ اتنی ذلت اور مشکل کے بعد اگر رحمان شاہ اسے کنویں میں چھلانگ لگانے کو کہتا تو وہ بھی بنا سوال و جواب لگاتی، لیکن اس کی یہ بات سن کر اس کی جان نکل گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس رحمان شاہ کس خصلت کا آدمی ہے۔ اس کے ساتھ ایک رات رکنا اس کی زندگی کو کتنے اندھیروں میں جھونک سکتا ہے۔ اس لیے بس روتے ہوئے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہرگز کوئی شریف انسان نہیں تھا جس کے ساتھ ایک رات رہ کر وہ خود کو محفوظ تصور کرتی، اس لیے بس روتے ہوئے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر جلدی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ۔ وہ فوراً بولا، منت سماجت سے کام نہیں چلے گا میری جان، آج رات تو تمہیں مجھے خوش کرنا ہی پڑے گا، اور یقین کرو مجھے خوش کرنے کے بعد تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ اور اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو ویسے بھی میں نے تمہیں یہیں پر قید کر کے رکھ لینا ہے، اور پھر بیچاری تمہاری ماں کا کیا ہوگا؟ تو میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ تم ایک رات پر اکتفا کرو، وہ آہستگی سے کہتا ہے، مگر اس کے کانوں میں زہر گھول چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر لگاتار آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی۔ وہ اس شخص کے رحم و کرم پر تھی جہاں اس کو کوئی مددگار نہیں تھا۔ وہ تو کبھی بھی اس شخص پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ باہر نہیں آئی تھی۔ جب شام کو لون میں جھولا جھولتے ہوئے رحمان شاہ کی نظر اس پر پڑی
तो उसके जहन में ये शैतानी मंसूबा जन्म लिया था। वो हर वक्त तकरीबन घर के किसी न किसी फर्द के साथ या फिर अपने कमरे में रहती। सिर्फ शाम के वक्त ही वो थोड़ी देर के लिए झूला झूलने लॉन में आ जाती। लॉन में अकेली झूला झूलते जैनब को रहमान शाह ने देखा तो नीम अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसके करीब गया और सख्ती से उसके मुंह पर हाथ रख लिया। इस अचानक हरकत से जैनब घबरा कर रह गई। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने खुद को छुड़ाने के लिए काफी हाथ पांव मारे, लेकिन उसकी एक न चली। रहमान शाह ने उसे अपने मजबूत बाजुओं में उठाकर गाड़ी तक ले आया और उसके मुंह को बांध कर उसे गाड़ी में डाला और गाड़ी भगा कर ले गया। मुसलसल 4 घंटों तक वो यूं ही बेबसी की हालत में गाड़ी में पड़ी रही। ना वो उससे कुछ पूछ सकती थी और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो देख सकती कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब 4 घंटों के बाद वो उसे यहाँ एक फ्लैट पर ले आया और उसके सामने ये पेशकश की थी कि एक रात गुजार लेने के बाद मैं तुम्हें वापस छोड़ आऊंगा, तो वो अभी बेयकीनी से उस शख्स को देख रही थी, जैसे अभी वो कह देगा कि ये सिर्फ मजाक था। वो जैनब को तंग करने के लिए यहाँ लेकर आया है। रहमान शाह उसका ताया जात था। वो उसके और अपने रिश्ते के बारे में अच्छी तरह जानती थी। रहमान शाह उससे बड़ा था, जिसकी वजह से वो उसे भाई कहकर बुलाती थी, और वो भी उसका ऐसे ख्याल रखता था जैसे किसी छोटे बच्चे का ख्याल रखा जाता है। कभी शहर जाता तो उसके लिए मुख्तलिफ चॉकलेट्स और गिफ्ट्स लेकर आता। उसे उसकी पसंद नापसंद को तरजीह देते हुए शॉपिंग कराता और हर तरह से उसका ख्याल रखता था। लेकिन आज वही शख्स उसके सामने एक भेड़िया बनकर बैठा था। जैनब को यकीन नहीं आ रहा था कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी आंखों में बदले की आग के शोले लपक लपक कर जैनब के वजूद को जला रहे थे। उसका दिल चाह रहा था कि वो सामने बैठे शख्स को झंझोड़ कर कहे कि वो उसके घर की इज्जत है, उसके मरहूम चचा और बेवा चची की इकलौती बेटी है। तुम अपने ही चचा की बेटी के साथ वो खिलवाड़ करने जा रहे हो जो उसे सारी जिंदगी के लिए रुसवा करके रख देगा। लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस शख्स की आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल और जवाब करती, वो भी उस वक्त जब वो बदले की आग में झुलस चुका था। जैनब को तो ये भी मालूम नहीं हो रहा था कि वो उससे किस चीज का बदला ले रहा है। ना ही कोई बात उसे बता रहा था और ना ही उसके नाजुक जहन में कोई ऐसी बात आ रही थी जहां पर उसने उस शख्स से कुछ बुरा किया हो, जिसका बदला आज उसे इस हालत में चुकाना पड़ रहा था। उसका दरहम बरहम कर देने वाला लहजा और उलझे हुए जुमले जैनब के जहन से गुजर रहे थे, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहे थे। उसके चीखने चिल्लाने पर वो सहम कर किसी मासूम गुड़िया की तरह उसकी आंखों में देखकर रोने लग गई थी। अब तुम्हें अंदाजा हो रहा होगा कि मोहब्बत छीन लेने का अंजाम क्या होता है। मैं तुमसे अपनी मोहब्बत के बदले तुम्हारी इज्जत छीन लूंगा, ताकि तुम भी सारी जिंदगी मेरी तरह रुसवा होकर गुजारो और तुम्हें पता चले कि ये आग जिस्म में लगती है तो रूह भी जलकर राख हो जाती है। मुझे तुम पर तरस नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसुओं पर एक नजर डालना भी काबिल नफरत समझता हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आया था और तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत भी छीन ली थी। उसका लहजा सख्त और टूटा हुआ था। उसके चेहरे की सुर्खी से जैनब को अंदाजा हो रहा था कि वो किस कदर शिकस्ता हाल होकर उस पर चिल्ला रहा है। लेकिन अभी भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस मोहब्बत की बात कर रहा है जो जैनब ने छीन ली। वो तो ये तक नहीं जानती थी कि रहमान की जिंदगी में कोई है या कोई लड़की रहमान की जिंदगी में अपने वजूद का लम्स छोड़ चुकी है। न जाने बेखबरी में उसने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिसने रहमान को इतनी तकलीफ दी। ये सोचते हुए उसने एक बार फिर बेबसी से आंसू बहा दिए थे और उसके अलावा उसके बस में कुछ भी नहीं था। वो शख्स उसके करीब से उठा और बेड पर पड़े हुए एक बैग में से नीले रंग का जोड़ा निकाल कर तकरीबन उसकी तरफ फेंकते हुए गर्ज कर बोला, उठो, ये मातम करना बंद करो, जाओ और ये कपड़े पहन कर आओ। ये लिबास तुम्हारे लिए है ताकि तुम मुझे मेरी दुल्हन की तरह नजर आओ, जैसा कि तुम चाहती हो। लफ्ज दुल्हन पर एक बार फिर जैनब हैरान हो गई। दुल्हन? लेकिन मैं तो आपको अपना भाई समझती हूँ और आप मेरे बड़े भाई हैं।
اس کی معصومیت سے کہی گئی بات پر ایک بار پھر رحمان شاہ کو طیش آ گیا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بار پھر چلاتے ہوئے لہجے میں بولا، تو مجھے بھائی سمجھتی ہو، لیکن میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اور ویسے بھی کچھ وقت کے بعد ہمارے درمیان ایسا رشتہ بن جائے گا کہ تم مجھے بھائی سمجھنا بھی بند کر دو گی، اور پھر رات گزارنے کے بعد تو بالکل نہیں۔ وہ معنی خیزی سے کہتے ہوئے اسے مزید خوف زدہ کر گیا تھا۔ وہ بس حیرت سے اس بے باک اور بدحال انسان کو دیکھ رہی تھی جس پر کسی بھی چیز کا رتی برابر اثر نہیں ہوتا تھا۔ اب یوں ہی میرا منہ دیکھتی رہو گی یا جاؤ گی بھی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس پر بھڑاس نکالتا، زینب جلدی سے واش روم میں چلی گئی۔ اس نے اس ڈریس کو کھول کر دیکھا تو ساڑی تھی، ہلکے نیلے رنگ کی خوبصورت ساڑی جس کا آج تک اس نے صرف نام ہی سنا تھا، نہ کبھی پہن کر دیکھی تھی اور نہ ہی اسے پہننا آتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس شخص کے خوف سے اسے کھولا اور جیسے تیسے کر کے پہن لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جھجکتے ہوئے واش روم سے باہر آئی تو رحمان شاہ تصدیق کر کے مسکرا اٹھا، شاباش، اب تم لگ رہی ہو نا میری بیوی، کیونکہ کچھ وقت پہلے تو تم کمزور اور رونے سے منہ والی بچی لگ رہی تھی۔ اب خود کو اچھی طرح دیکھ لو، آئندہ تو مجھے ہر وقت اسی حلیے میں ہی چاہیے۔ ہر وقت کیوں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ ایک رات کے بعد مجھے چھوڑ دیں گے۔ زینب کی سوئی ابھی بھی رحمان شاہ کے الفاظ میں اٹکی ہوئی تھی۔ ہر وقت سے مراد مزید 8 گھنٹے جو تم نے ابھی میرے ساتھ گزارنے ہیں، اس میں تو مجھے یوں ہی بنی سوری اور بااعتماد لڑکی ہی چاہیے۔ رونے روٹنے کی بجائے یا کسی بھی طرح کا ڈرامہ کرنے کی بجائے خوش دلی سے میرے ساتھ نکاح کرو اور مولوی صاحب کو ہنستے مسکراتے ہوئے جواب دو۔ اگر تم نے کسی قسم کا کوئی ڈرامہ کرنے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ ویسے بھی تمہیں میرا احسان ماننا چاہیے کہ میں نے تمہیں گندا اور غلیظ کرنے کی بجائے ایک پاک رشتے کا سہارا لے کے تمہارے ساتھ رات گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، اور پھر صبح تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ شخص اپنے سخت لہجے اور سخت جملوں سے اسے تیر کی طرح زخمی کر رہا تھا، لیکن وہ بیچاری خاموشی سے بس اس کی بات سنتے ہوئے سر جھکا گئی۔ رحمان شاہ جھنجھلاہٹ سے باہر چلا گیا۔ تبھی زینب مدد کے لیے ارد گرد دیکھنے لگی۔ تبھی اس کی نظر قریبی کھڑکی پر پڑی تو وہ جلدی سے کھڑکی کو کھولتے ہوئے باہر دیکھنے لگی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو چکی تھی کہ باہر اچھی خاصی آبادی تھی اور آمد و رفت جاری تھی۔ اسے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ شاید اسے یہاں پر کوئی مدد مل جائے گی، جبکہ وہ کسی کو بلا کر اپنی مدد کروا سکتی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے کھڑکی کے پاس گئی اور اس نے زوردار طریقے سے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا، لیکن اس کی آواز بھی اسی کی طرح مدھم تھی جو سڑکوں کے شور میں دب کر رہ گئی تھی۔ اس کی آواز تو شاید سڑک تک بھی نہ پہنچی ہو، لیکن باہر کھڑے رحمان شاہ کی سماعتوں تک ضرور پہنچ گئی تھی اور اس کے غصے کو ہوا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ جلدی سے اندر آیا اور اسے دیکھ کر زینب کی جانب ایک بار پھر متوجہ ہوا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے کون سی آفت کو آواز دے دی ہے۔ وہ شخص اس کے قریب آیا اور اس کو بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، آخر تم کیوں خود پر مسائل کے پہاڑ توڑنے کے لیے میرے غصے کو ہوا دے رہی ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم پر غصہ نہ کروں، بلکہ تم سے نہایت طریقے سے رشتہ بناؤں، لیکن میرے خیال میں تمہیں سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں جو میں تمہارے ساتھ کرنا نہیں چاہتا۔ زینب کو یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی اس وقت اس کی جان نکل جائے گی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے نہ تم پر رتی برابر بھی رحم نہیں آ رہا۔ میں نے کوئی سرا یہاں ایسا نہیں چھوڑا جس سے تم یہاں سے بچ کر باہر چلی جاؤ۔ تم نے مجھ سے میری محبت چھینی اور اس کا بدلہ تم اپنی عزت دے کر چکانا پڑے گا۔ زینب ایک بار پھر اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی، کیسی محبت؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھ سے قسم لے لیں میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ لیکن سامنے کھڑے شخص پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری جب کمرے میں ایک بزرگ شخص رجسٹر اٹھائے داخل ہوا اور اس کے ساتھ 2 اور لوگ بھی موجود تھے۔ رحمان نے اسے قریب ہی بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ رحمان شاہ کی اجازت کے بعد نکاح شروع ہوا اور وہ خاموشی سے اپنی قسمت کے بدلتے ہوئے اس فیصلے پر غور کرنے لگی۔ اسے اس وقت اپنے ماں باپ سختی سے یاد آ رہے تھے
نہ جانے اس نے کس طرح اپنے آنسوؤں کو اندر روک رکھا تھا۔ جب مولوی صاحب نے اس سے اس کی مرضی پوچھی تو وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے اور 2 آنسو اس کی پلکوں کے بند توڑ کر باہر آ گئے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ یوں اتنی جلدی یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر رحمان شاہ کو فاتحانہ طور پر مسکراتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اتنا گرنے کے باوجود بھی رحمان شاہ کے بدلے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بدلے کی آگ اتنی گرم تھی کہ وہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کوئی بھی اس کی پاک دامنی کا ثبوت دینے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی اس بات کی گواہی نہیں دے گا کہ وہ رحمان شاہ کے نکاح میں آنے کے بعد اس کے ساتھ ایک رات گزار کر حویلی میں آئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے حویلی سے بد کردار کہہ کر نکال دیا جائے، اور یہ 2 گواہ جو اس وقت موجود تھے نہ جانے اس کی گواہی دینے کے لیے حویلی تک آ بھی پہنچے یا نہیں۔ یہ بھی رحمان شاہ کے لوگ تھے اور اسی کی وجہ سے بے رحم تھے۔ اس نے بے بسی سے پلکیں اٹھاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا تو اس کے دل سے ایک دعا نکلی، اے میرے مالک، مجھے رسوا نہ ہونے دینا، اس رشتے کو میرے لیے باعث برکت قرار دینا اور مجھے عزتوں سے نوازنا۔ وہ اپنے مستقبل کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، اس امید کے ساتھ کہ خدا سب جانتا ہے اور اس کے ساتھ ضرور انصاف ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ باہر چلے گئے اور اب کمرے میں وہ اور رحمان شاہ اکیلے تھے۔ اس کا دل بے دردی سے تڑپ رہا تھا اور خوف سے اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ جب وہ شخص اس کی جانب بڑھا تو وہ خوف سے سمٹی ہوئی پیچھے کی جانب بڑھنے لگی۔ نہ جانے وہ شخص اب اس کے ساتھ کیا کرتا۔ جب اس نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں پکڑا تو اس کی تکلیف دہ بے بسی میں اسے اپنی ماں کی شفقت بھری آغوش یاد آنے لگی اور وہ باپ کا شفقت بھرا سہارا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزید گستاخی کرتا دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دستک اتنی بھرپور تھی کہ ایک پل کے لیے رحمان شاہ ششت رہ گیا اور ناگواری سے دروازے کو دیکھنے لگا۔ جانے کون تھا جو دروازہ اتنی سختی سے پیٹ رہا تھا، ورنہ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر رحمان شاہ نے ایک نظر سختی سے دروازے کی طرف ڈالی، پھر اپنا ہتھیار سنبھالا اور اسے ایک سائیڈ پر ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ تھوڑی سی مہلت اس شخص کی سخت گرفت سے مل جانے پر خود اپنی ہی باہوں میں سمٹنے لگی، جب ایک دم سے وہ بابا سائیں کی سخت آواز پر ہوش میں آئی۔ بابا سائیں ہی تھے جو کسی فرشتے کی طرح اس کی مدد کے لیے یہاں پہنچ چکے تھے۔ اسے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سخت گھٹن زدہ ماحول میں بابا سائیں کی شفیق آواز اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ دروازے میں کھڑے ہوئے رحمان شاہ کو سخت نظروں سے گھور رہے تھے۔ جب آہستہ آہستہ ڈرتے ہوئے قدم بڑھا کر دروازے کی جانب گئی، زینب نے دیکھا تو بابا سائیں جو کہ اس کے تایا سائیں تھے دروازے میں ہی کھڑے تھے۔ زینب ایک دم سے بھاگ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ وہ بھی زینب کو یہاں پر اس عجیب و غریب حالت میں دیکھ کر سخت حیران تھے، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ زینب کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی خوشگوار خواب دیکھ رہی ہے۔ جب وہ اسے یہاں پر لے کے آیا تھا تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے کہاں پر لے کر آیا ہے اور زینب اس کے ساتھ ہے بھی یا نہیں، لیکن اب یہاں پر ایک دم سے ہی تایا سائیں آ گئے تھے۔ اس کے لیے ایسا تھا جیسے کوئی معجزہ جس پر وہ جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ بابا سائیں ایک سخت طبیعت کے حویلی کے سردار تھے، لیکن آج وہ انہیں اپنے لیے ایک بہترین سائبان لگ رہے تھے۔ رحمان شاہ تو خود حیرانگی اور پریشانی سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے گہری اور سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، یہ سب کیا دیکھ رہا ہوں میں برخوردار؟ تمہاری اتنی ہمت، حویلی کی بیٹیوں پر ہاتھ ڈالتے ہوئے تمہیں ذرا برابر شرم نہیں آئی؟ میرے مرحوم بھائی کی بیٹی پر ہاتھ ڈالتے ہوئے؟ وہ اس وقت اپنے بابا سائیں کے سینے سے لگی بے انتہا رو رہی تھی
اور ان کا غصہ دیکھتے ہوئے رحمان گڑبڑا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور ندامت کے آثار تھے۔ وہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ بابا جان کو کسی نہ کسی طرح اس بات کی بھنک بھی پڑ سکتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں بابا سائیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ لڑکی خود ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور میرے پیچھے یہاں تک آ چکی ہے۔ اس نے گھبراہٹ میں جھوٹ گھڑ لیا تھا، جس پر 1% بھی بابا سائیں کو یقین نہیں تھا۔ میں کسی کے بارے میں بھی یہ بات مان سکتا ہوں، لیکن اس لڑکی کے بارے میں نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ مجھے تمہاری فطرت اچھی طرح پتہ ہے۔ میں بس یہ سوچ کر ہی خاموش ہو جاتا تھا کہ تمہاری جوانی کے دن ہیں اور روک ٹوک تمہیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن تمہاری آزادی دینے کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ تم اپنے ہی گھر کی عزت پر ہاتھ ڈال دو۔ وہ ان کے غصے کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا، لیکن اس وقت ان کے سینے سے لگی ہوئی لڑکی اسے زہر سے زیادہ بری لگ رہی تھی۔ جب ایک بار پھر اس نے اپنے باپ کی سخت آواز سنی، آج تک میں نے کسی کے ساتھ بھی غلط ہونے نہیں دیا، اور آج میرے اپنے ہی خون نے کسی کے ساتھ اتنا بڑا جرم کیا ہے۔ تمہیں ہر حال میں اس کا ازالہ بھگتنا ہوگا رحمان شاہ۔ جس لڑکی کی عزت پر تم نے ہاتھ ڈالا ہے، اب تمہیں سارے زمانے کے سامنے اسے اپنی عزت بنانا ہوگا، ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اپنے باپ کی بات سن کر دنگ رہ گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا باپ ہمیشہ اولاد کی مرضی جاننے کا قائل ہے۔ وہ کبھی بھی اپنی مرضی کو اپنی اولاد پر مسلط نہیں کرتا، لیکن آج وہ اتنا بدگمان ہو چکا تھا کہ اس پر اپنی مرضی مسلط کرتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو اس کے نام کر دیا تھا، جسے وہ ابھی بھی دردناک بدلے کی بھینٹ چڑھانا چاہتا تھا۔ دوسری جانب بابا سائیں کے الفاظ سن کر جیسے زینب کے دل پر ایک سکون بھری پھوار پڑ گئی تھی۔ وہ تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ اسے اتنی عزت سے نوازیں گے کہ اس شخص کے نام کر دیں گے جو شخص اسے صرف ایک رات کے لیے استعمال کر کے پھینک دینا چاہتا تھا۔ گو کہ اسے اس شخص سے کوئی دلی وابستگی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اب نکاح ہو چکا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اب ذلت سے بہتر ہے کہ اسے عزت کے ساتھ اس کے ہمراہ منسوب کر دیا جائے، تاکہ باقی اپنی زندگی وہ ہنسی خوشی گزار سکے۔ آج اس کے باپ کی کمی اس کے بابا سائیں نے پوری کر دی تھی۔ بابا سائیں نے اسی وقت دونوں کو ساتھ لیا اور حویلی کی جانب چل دیے۔ زینب چادر میں لپٹی پچھلی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھی تھی، جبکہ سامنے بیٹھے ہوئے رحمان شاہ کو اس پر ٹوٹ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں اس کا اٹھایا ہوا یہ قدم بابا سائیں کی نظر میں کیسے آ گیا تھا۔ ہر بار اسے اس لڑکی کی وجہ سے مات ملتی تھی، لیکن اب وہ اس لڑکی کی وجہ سے ہارنا نہیں چاہتا تھا، جو لڑکی اسے اب بھی ہرانے پر تلی ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ ساری سازشیں اور بنائے گئے منصوبے اس شخص کے اپنے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس معصوم لڑکی پر غصہ کیے بیٹھا تھا۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اگر وہ اس کے سر پر مسلط کر دی جاتی تو وہ اسے ایسی سزا دے گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ وہ اسے قہر برساتی ہوئی نظروں سے گھور رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے صرف اور صرف اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بابا سائیں بولے، تمہاری موجودگی میں اسے خود کو محفوظ ہونا چاہیے تھا، اور اگر تم نے اس کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بابا سائیں نے بالکل دو ٹوک بات کر کے بات ختم کر دی۔ اسے دوبارہ ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ ان سے بحث کرتا، اس لیے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی چال اس پر الٹی پڑ جائے گی اور ایک بار پھر فتح اس لڑکی کے نام لکھ دی جائے گی۔
حویلی کے قریب پہنچتے ہی بابا سائیں نے اسے ایک بار پھر ہدایت کی تھی کہ اس واقعے کا ذکر کسی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو بلا کر بڑی عزت و احترام کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے اپنی بھتیجی رحمان شاہ کے حوالے کریں گے اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ زینب کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے ابھی ابھی ایک پورا خواب دیکھا تھا، جس سے اس کی آنکھ کھل چکی تھی اور اس کی تعبیر بہت اچھی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رحمان شاہ، جسے اس نے آج تک صرف اپنا بڑا بھائی اور تایا زاد سمجھا ہے، آج اس کی عزت کا لٹیرا بن کر اس کے سامنے آ جائے گا، اور پھر حقیقت یوں پھلٹا کھائے گی کہ وہی اس کی عزت کا محافظ بنا دیا جائے گا۔ گو کہ ان کا پہلے ہی نکاح ہو چکا تھا اور شرعی لحاظ سے وہ اس کا شوہر تھا، اور دوسری بار اگر سب کے سامنے بابا سائیں اس کا نکاح کرا دیتے تو وہ اس کے لیے شوہر کا درجہ رکھتے ہوئے اب بھی قابل احترام تھا۔ وہ دل ہی دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ اسے ہدایت بخشے اور اس کے حق میں بہترین بنا دے۔ گاڑی حویلی کے سامنے رکی تو خلاف توقع زرین بیگم ان کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھی۔ زینب کی ماں سے پہلے انہوں نے آگے بڑھ کر زینب کو سینے سے لگایا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ جب تمہارے بابا سائیں نے مجھے بتایا کہ تم ان کے ساتھ اور تمہارا نکاح رحمان سے کرنا چاہتے ہیں تو میں کتنی خوش ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے زرین بیگم نے اسے خوب پیار دیا۔ رحمان تو اپنی سوتیلی ماں اور زینب کے درمیان اتنی گہری محبت کو دیکھ کر حیران ہو چکا تھا، اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے ان دونوں کی کب سے اتنی گہری جمنے لگی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ تن فن کرتا ہوا وہاں سے گزر کر اندر چلا گیا۔ اسے ان جھوٹی ہمدردیوں اور پیار سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ بابا سائیں نے اپنی پرانی ملازمہ خالدہ کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ شام تک تمام بندوبست اچھی طرح کر لے اور کچھ قریبی لوگوں کو بھی مدعو کر لیا جائے تاکہ سب کی موجودگی میں دونوں کا نکاح کروا دیا جائے۔ تمام انتظامات بہت جلدی طے پا رہے تھے۔ قریبی لوگوں کو مدعو کر لیا گیا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے اندر تمام سجاوٹ اور باقی تیاریوں کا خیال کرتے ہوئے نکاح کا مکمل انتظام کر لیا گیا تھا۔ زینب اپنی ماں کی آغوش میں لیٹے ہوئے مسلسل اس واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی صرف ایک روز میں ہی اتنا بڑا پلٹا کھا سکتی ہے۔ اپنی ماں کو اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ بابا سائیں کے ساتھ تھی اور وہ اسے کچھ دیر کے لیے باہر لے گئے تھے۔ شام کو ایک بار پھر زرین بیگم نے اسے خصوصی طور پر تیار ہونے کا حکم دیا۔ اس مقصد کے لیے بیوٹیشن کو بھی اندر بھیج دیا گیا تھا۔ ہاف وائٹ کلر کے خوبصورت جوڑے میں نکاح کے حوالے سے ہلکا پھلکا میک اپ کر کے وہ تیار ہو گئی تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر بڑی دیر تک دیکھتی رہی۔ نہ جانے اس شخص پر اس کی سجاوٹ کا کوئی اثر پڑ بھی رہا تھا یا نہیں۔ اسے ذرا برابر یقین نہیں تھا کہ وہ شخص اسے خوش و خرم رکھ پائے گا یا اس کی خواہشات کی تکمیل کرے گا۔ اس نے اپنے دل میں اس کے حوالے سے کوئی توقع نہیں رکھی تھی۔ رحمان شاہ صاحب نے اپنی بیزاری چھپاتے ہوئے فراغ دلی سے سب سے ملاقات کی۔ اس کی ذات کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ ہر بات کو اپنے اندر سموک اور لوگوں سے بس اسی طرح کے تعلقات رکھتا تھا جس طرح کے تعلقات لوگ اس سے چاہتے تھے، اور یہی بات زرین بیگم کے غصے اور دشمنی کو ہوا دیتی تھی۔ وہ آج بھی زہر خند نظروں سے زینب کے سجے ہوئے روپ کو اور رحمان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے اس نے سوچا تھا سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ اپنی نفرت پر پوری اترتی جا رہی تھی، اور اس ساری نفرت میں اس نے مہرہ بنایا تھا اس لڑکی کو جو اسے فرشتہ سمجھ رہی تھی، جسے اپنے تایا کی طرح اپنی تائی سے بھی بے حد پیار تھا، اور وہ ان لوگوں کو اپنے لیے رحمت کا فرشتہ ہی تصور کرتی تھی۔ اس کی ماں بھی اس بات پر مطمئن تھی کہ وہ اپنوں کے حوالے ہو رہی ہے،
اسے اپنے جیٹھ پر مکمل یقین تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو ہمیشہ اپنی امان میں ہی رکھیں گے۔ دوسری بار ایک ہی دن میں اسے ایک ہی شخص کے حوالے سے نکاح کے طور پر اس کی مرضی پوچھی جا رہی تھی، اور وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اقرار کرنے لگی۔ اس نے اس بار مکمل دل سے خود کو اس شخص کے حوالے کر دیا تھا، اور اس بار نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں کسی قسم کی کپکپاہٹ یا لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ اسے اپنے تایا پر مکمل یقین تھا، اور سب سے بڑھ کر اسے خدا کی ذات پر یقین تھا۔ وہ جانتی تھی کہ لوگ چاہے اس کے ساتھ جتنا بھی برا رویہ اختیار کرنے کے بارے میں سوچیں، لیکن وہی ہوگا جو خدا کو منظور ہوگا، اور اگر اسی کام میں کوئی مصلحت ہے تو اسے اس کام پر ہی مطمئن ہو جانا چاہیے۔ تایا جان نے بھاری حق مہر اس کے حوالے کیا تھا، اور یہ بھاری حق مہر لکھوانے میں زرین بیگم کا ہی ہاتھ تھا۔ انہوں نے ماں سے بڑھ کر حمایت کرتے ہوئے زینب کو اپنی بیٹی کی طرح رخصت کیا، اور اس کے لیے بھاری حق مہر اور دیگر تمام شرائط کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ یہ چیز رحمان شاہ کے لیے جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ وہ نفرت بھری نظروں سے زینب کو دیکھ رہا تھا، جو مکمل طور پر اس کی دلہن کے طور پر تیار بیٹھی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک معصوم سی نظر آنے والی کم سن لڑکی اپنے مفاد کی خاطر اتنا گر سکتی ہے۔ جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتی تھی، اس کے خیال میں اسے حاصل کرنے کے لیے اس نے سب کچھ کیا تھا، جو رحمان شاہ کی ذات پر ایک گہرا نقش چھوڑ گیا تھا۔ اب وہ شدت سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب اسے زینب مکمل طور پر اکیلی مل جاتی اور وہ اس سے سارے حساب برابر کر لیتا۔ آج وہ اس پر واضح کر دینا چاہتا تھا کہ رحمان شاہ سے نکاح کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جشن اپنے اختتام پر پہنچا۔ مبارکباد کی فضائیں معدوم ہوئیں تو زینب کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، کیونکہ رحمان کا کمرہ اب اس کا اپنا کمرہ ہی تھا۔ کمرے میں ہلکی پھلکی سجاوٹ بھی کر دی گئی تھی تاکہ انہیں احساس نہ ہو کہ ان کے نکاح کا سب سے قیمتی دن مصروفیت کی نظر ہو گیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی زینب کو دو طرفہ پریشانیوں نے گھیر لیا تھا۔ ایک پریشانی اسے رحمان شاہ کے رویے کی تھی، جبکہ دوسری پریشانی اس وقت اسے بھوک کی تھی۔ اس کے پورے جسم میں تھکاوٹ پھیل چکی تھی، اور بھوک کا احساس بھی اسے بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا۔ جب تھوڑی دیر بعد ملازمہ کمرے میں کھانے کی ٹرے لے کر حاضر ہوئی تو بنا رحمان کا انتظار کیے اس نے کھانا سامنے رکھ کر کھانا شروع کر دیا۔ جب خوب اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو اب اس پر تھکاوٹ کا غلبہ ہونے لگا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ نہ ہی روایتی دلہنوں کی طرح اس کا انتظار کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھے گی، اور نہ ہی وہ آ کر اس کا گھونگھٹ اٹھائے گا، بلکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ شخص اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور کس طرح کی رائے رکھتا ہے، بلکہ وہ اس سے انتظار کرواتا تو زیادہ سیکھ پا ہو جاتا۔ اس لیے بنا اس کا انتظار کیے وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ جب ایک دم سے دروازہ کھلا تو وہ تیزی سے اٹھتے ہوئے سیدھی ہو گئی۔ رحمان تھوڑی دیر دوستوں کے درمیان بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ کہیں نہ کہیں اسے اندازہ تھا کہ وہ لڑکی اس کے خوف کی وجہ سے بیڈ پر بیٹھ کر ابھی بھی اس کی منتظر ہوگی، لیکن اسے یہ دیکھ کر ایک پل کو حیرانی ہوئی کہ وہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ ایک نظر اس نے ٹیبل پر پڑی ہوئی ٹرے پر ڈالی، جس سے واضح نظر آ رہا تھا کہ کھانا کھایا جا چکا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ سے نیچے اتار دیا۔ اس قسم کے رویے پر زینب اسے ایک بار پھر حیرت سے دیکھنے لگی، جب وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے پھنکارا، میری راتوں کی نیند حرام کرنے کے بعد تم کس طرح یوں سکون سے سو سکتی ہو؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہیں سکون سے سونے نہیں دوں گا، اور آج تو کیا، میں تمہاری زندگی میں آنے والی ہر پرسکون نیند کو بے سکونی میں بدل کر رکھ دوں گا۔ اس کی گرفت اس کے لہجے سے زیادہ سخت تھی، اور یہ سب کچھ سنتے ہی وہ جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ آخر اس شخص کو اس پر رحم کیوں نہیں آ رہا تھا، اور وہ کس نہ کردہ گناہ کی سزا بھگت رہی تھی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دبی دبی آواز میں بولی،
مجھے اب تو بتا دیں کہ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ آپ کس چیز کی سزا دینا چاہتے ہیں مجھے؟ جب وہ اسے دیکھ کر تنزیہ مسکراہٹ اچھالتا ہوا بولا، میرے سامنے اتنا معصوم بننے کا ڈرامہ نہ ہی کیا کرو تو بہتر ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم نے مجھ سے میری آرزو کو چھینا ہے۔ تم اور تمہاری وہ سہیلی جس کے ساتھ مل کر تم نے میری زندگی میں وہ زہر گھولا تھا جس کی کڑواہٹ مجھے اپنے بدن میں پھیلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور اب وہی کڑواہٹ میں تمہارے اندر ڈالوں گا۔ زینب حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اب اتنا تو یقین ہو چکا تھا کہ سامنے کھڑا شخص کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے، جسے اس کا محافظ بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اس کے اندر کی تمام کڑواہٹ نکال کر اس کی بدگمانی کو دور کرے گی۔ اس لیے آج یہ سب کچھ واضح طور پر اس سے پوچھ لینا چاہتی تھی۔ رحمان، یہ پہیلیاں نہ بجھائیں، مجھے واضح طور پہ بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ وہ بے حد غصے میں تھی، لیکن آج وہ اس کی یہ حقیقت جان لینا چاہتی تھی۔ تب رحمان اس کی طرف دیکھ کر چلاتے ہوئے بولا، تم نے مجھ سے میری محبت چھینی ہے، اور میں تمہیں بچی سمجھ کر تمہاری معصومیت سے دھوکہ کھاتا رہا۔ تم ہی تو تھی جو اس رات بابا سائیں کے سامنے جا کر آرزو کی ساری حقیقت ان کے سامنے کھول کر آرزو کو مجھ سے دور کر کے آئی تھی۔ رحمان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے آرزو؟ مجھ سے قسم لے لے، میں کسی آرزو کو نہیں جانتی۔ وہ آنکھوں میں پانی بھر کر بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی بدگمانی کو دور کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ شخص کچھ بھی سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے یہی احساس کھائے جا رہا تھا کہ آج آرزو کی جگہ وہ اپنی سوتن بن کر آ بیٹھی ہے۔ اس نے اس روز تایا سائیں سے یہی کہا تھا کہ وہ رحمان کی دلہن بننا چاہتی ہے، اور آرزو کے ارمانوں پر اپنی سیج سجا کر آج فاتحہ بن گئی تھی، لیکن وہ اسے کسی بھی طرح فتح کا جشن منانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر وہ اس کی عزت سے کھیل کر بدلہ نہیں چکا پایا تھا تو کوئی بات نہیں، اسے اپنی بیوی بنا کر ساری زندگی اس کو رلائے گا، یہاں تک کہ اپنا بدلہ سود سمیت واپس لے گا۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو دکھ تم نے مجھے پہنچایا ہے وہ دکھ تم میری قربت سے جھیلو گی۔ جب تم میرے قریب آؤ گی تو تمہیں یہ احساس اندر ہی اندر کھا جائے گا کہ تمہیں مجھ سے میری محبت کو چھین کر مجھے ادھورا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کہتے ہی وہ اس کی جانب بڑھا، اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ اس کی پرحرارت سانسیں نازک زینب کے چہرے پر پڑ کر اسے جھلسا رہی تھی۔ اس کی گردن پر اپنا پرحرارت لمس چھوڑتے ہوئے وہ اسے بے سکون کر گیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید اپنی پیش رفت کو بڑھاتا، ایک پل کے لیے اس نے نظر اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اسے وہاں سے گزرتا ہوا کوئی سایہ دکھائی دیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ سایہ زرین بیگم کا ہے، جو ہر وقت اس کی جاسوسی میں لگی رہتی ہے۔ یقیناً آج بھی وہ وہاں موجود تھیں اور کسی نہ کسی طرح کی منصوبہ سازی کر رہی تھی۔ ان کا اس طرح کھڑکی کے پاس کھڑا ہونا یا وہاں سے گزرنا رحمان کے ذہن کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ گیا تھا۔ اس نے ان کا پیچھا کرنے کے خیال سے جلدی سے زینب کو چھوڑا اور باہر کی جانب لپکا۔ وقتی طور پر اپنی جان بخشی جانے پر زینب نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا دل یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے مٹھی میں دبا کر مسل دیا ہو۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اپنی دھڑکن کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو حد سے زیادہ تیز تھی۔ ایک بار پھر بیڈ پر گرنے کے انداز میں وہ بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن بری طرح مشتعل ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آرزو کون ہے اور آخر وہ جانے انجانے میں انہیں کس طرح نقصان پہنچا چکی ہے۔ اس نے تو پوری حویلی میں آرزو کا نام بھی صرف رحمان کی زبان سے ہی سنا تھا۔ اس سے پہلے تو وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آرزو نامی کوئی لڑکی رحمان کی زندگی میں ہے بھی یا نہیں۔ تھکاوٹ کے باعث اس کی کمر مکمل اکڑ چکی تھی اور سر بھی درد کرنے لگا تھا۔ جب وہ بیڈ پر لیٹی اور سوچوں میں گم ہوئی تو زینب نیند کی وادیوں میں کب اترتی چلی گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ دوسری جانب جیسے ہی زرینہ بیگم وہاں سے گزری تو ان کے چہرے کی چمک اور بھی بڑھ چکی تھی۔
آج وہ اپنے بدلے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ابھی بھی وہ منظر گھوم رہا تھا جب آج سے چند سال پہلے ان کے سوتیلے بیٹے رحمان نے انہیں شاہ صاحب کی نظروں میں بری طرح گرا دیا تھا، اور آج انہوں نے وہ بدلہ سود سمیت واپس لے لیا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس وقت رحمان 17 سال کا تھا جب اس نے ایک شام اپنے باپ کے پاس جا کر یہ کہا تھا کہ آپ کی غیر موجودگی میں ہماری ماں کے پاس کوئی غیر شخص آتا ہے جس سے وہ فون پر باتیں بھی کرتی ہیں اور ان کی باتیں کافی بدلحاظ ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب ان پر بے حد یقین کرتے تھے اور اسی یقین کی وجہ سے انہیں دوسری بار حویلی میں اپنی بیوی بنا کر لے آئے تھے تاکہ وہ ان کی نامکمل زندگی کو مکمل کرے اور روحان اور رحمان شاہ کو بھی ماں بن کر خیال رکھے۔ لیکن آج جو کچھ وہ رحمان کے منہ سے سن رہے تھے اس پر یقین کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ جب رحمان نے موبائل میں چلتی وہ ویڈیو ان کے سامنے کی تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے جس عورت پر انہوں نے آنکھیں بند کر کے یقین کیا تھا وہ عورت ان کی پیٹھ پیچھے انہی کو دھوکہ دے رہی ہے۔ انہوں نے اس رات زرینہ کے ساتھ جانور سے بھی بدتر سلوک کیا تھا اور اس دن کے بعد زرینہ نے اپنی اوقات اس گھر میں کھو دی تھی۔ اسی رات اس نے عہد کیا تھا کہ جس طرح شاہ صاحب کی نظروں میں اسے 2 کوڑی کا کر دیا گیا تھا بالکل اسی طرح وہ رحمان کو اس کے باپ کی نظروں میں گرا کر اس پر ایسی لڑکی مسلط کرے گی جسے دیکھ کر وہ ساری زندگی احساس کمتری کا شکار رہے گا۔ لان میں وہ بیٹھی ہوئی قاتلانہ ارادے سے خلا میں گھور رہی تھی اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے رحمان بھی وہاں آ چکا تھا۔ وہ عورت اسے بچپن سے ہی کافی مشکوک لگتی تھی، جس نے آتے ہی اس کے باپ پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے باپ کو اس سے چھیننے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا باپ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ بابا کی موجودگی میں تو رحمان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتی، لیکن جیسے ہی شاہ صاحب گھر سے باہر جاتے تو وہ سوتیلی ماں کے روپ میں آ جاتی۔ اس صورتحال میں رحمان زیادہ تر وقت زینب کی ماں یعنی اپنی خالہ اور تائی کے پاس گزارتا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب آرزو اس کی زندگی میں آئی تھی تو اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آرزو کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے۔ خواہ وہ تھوڑے غریب گھرانے کی لڑکی تھی لیکن پھر بھی شکل و صورت کے لحاظ سے اتنی خوبصورت تھی کہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی، اور رحمان شاہ کو اس سے بے پناہ محبت ہو چکی تھی۔ لیکن اس عورت نے اس کے سارے خوابوں پر پانی پھیرتے ہوئے زینب کو ساتھ ملایا اور اس رات زینب کو اس کے باپ کے کمرے میں بھیج کر آرزو کا وہ نقشہ رکھا جس نقشے نے اس کے باپ کو بدگمان کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے لاکھ منتیں کی تھی لیکن شاہ صاحب اپنی ضد پر اڑ چکے تھے اور صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ بغاوت کرنی ہے تو بے شک تم یہ گھر چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ اپنے باپ کی ضد کے آگے رحمان ہار تو گیا تھا، لیکن اس نے اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی سے خوشیوں کو دور کر دینے والی اس لڑکی سے بدلہ ضرور لے گا جس نے اپنی سوتیلی ماں کے کہنے پر اس کی زندگی میں زہر گھول دیا تھا۔ آرزو کا باپ غریب آدمی تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے آرزو کا رشتہ قریبی لوگوں میں کر دیا اور آرزو اپنے گھر کی ہو گئی۔ اس نے آرزو کو کھو دیا تھا جو اس کی پہلی محبت تھی۔ بے شک وہ محبت اتنی دھواں دار نہیں تھی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کے دل میں حسرت تھی کہ وہ آرزو کو پانا چاہتا ہے، لیکن اس کی شادی ہو جانا اسے خاموش کروا گیا تھا۔ وہ صرف اپنی خواہشات کے لیے کسی کی بستی ہوئی زندگی میں زہر نہیں گھولنا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی کے گھر کے اجڑنے کی وجہ بن سکتا تھا۔ وہ اپنے باپ کی ضد سے واقف تھا۔ اگر اس کے باپ نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ آرزو جیسی لڑکی ان کے گھر کی بہو نہیں بنے گی تو وہ اپنی بات سے کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ رحمان اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی سوتیلی ماں کا مقصد یہی ہے کہ وہ اسے اپنے باپ کی نظروں میں گرا دے۔ لہٰذا اس نے اپنے باپ کی بات مانتے ہوئے آرزو کی آرزو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ لیکن اب
جب اس نے زینب کو اپنا لیا تھا تو اس کی سوتیلی ماں کو تو جشن منانا چاہیے تھا کہ اس کی من پسند بہو اس گھر میں آ گئی جسے وہ اپنی اشاروں پر نچا سکتی تھی، لیکن اس وقت بھی وہ پیچھا کرنے کے لیے وہاں پر موجود کیوں تھی؟ کس چیز نے رحمان کے غصے اور تجسس میں اضافہ کر دیا تھا؟ اور یہی بات جاننے کے لیے وہ لان میں آہستگی سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا۔ جب زرینہ بیگم لان میں پودوں کے درمیان کھڑی کسی سے ملاقات کر رہی تھی، عجیب و غریب سی عورت موجود تھی جسے اس سے پہلے رحمان نے یہاں پر نہیں دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حویلی کی کوئی پرانی ملازمہ ہو جو اس کے ذہن میں ہی نہ ہو یا جس سے اس کی ملاقات نہ ہوئی ہو۔ سیاہ لباس میں موجود سرخ رنگت والی وہ عورت دیکھنے میں ہی عجیب تھی۔ وہ زرینہ کو اس کے کاموں سے باز رکھتے ہوئے اچھی باتوں کی تلقین کر رہی تھی، لیکن اس کا لہجہ کافی پراسرار اور پرتجسس تھا۔ بس کر دو زرینہ، میرا خیال ہے تمہارا بدلہ پورا ہو چکا ہے، اور مزید اپنے بدلے کے لیے اتنا مت گرو کہ پھر تم سے اٹھنا محال ہو جائے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ جب زرینہ کہکا لگا کر ہنسی، ابھی نہیں، ابھی تو میرے بدلے کی صرف ایک ہی کڑی اپنے پایہ تکمیل تک پہنچی ہے، ابھی تو مجھے ان لوگوں کی زندگیوں میں مزید زہر گھولنا ہے۔ ویسے بھی تم جانتی ہو نا میں نے کس قدر مشکل سے شاہ صاحب کو اپنا بنایا، اور اس لڑکے نے میری ساری مشکلوں پر صرف ایک ہی پل میں پانی پھیر دیا اور میری زندگی کی ریاضت خاک ہو گئی۔ اس کا لہجہ کافی وحشتناک تھا، جسے دیکھتے ہوئے رحمان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ آستین میں پلنے والا ایک سانپ ہے جو کسی بھی وقت کسی کو بھی ڈس سکتا ہے۔ لیکن آج وہ اس عورت کی اصلیت جان لینا چاہتا تھا، اس لیے وہیں رکا رہا جب ایک بار پھر اس سیاہ کپڑوں والی عورت کی آواز نمودار ہوئی۔ تم نے اپنی بہو کو بری طرح پھنسا کر اس کا نام استعمال کر کے اپنے سوتیلے بیٹے میں اس کے لیے نفرت ڈال دی، اور پھر تمہارے پلان کے مطابق ہی شاہ صاحب وہاں پر گئے اور ان لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور پھر ان کا نکاح بھی کروا دیا گیا۔ میرے خیال میں اب تمہارا بدلہ یہاں تک پورا ہو چکا ہے، اب تمہیں اس معصوم لڑکی کی زندگی میں مزید زہر نہیں گھولنا چاہیے۔ وہ اسے مسلسل سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زرینہ کوئی بھی بات سمجھنے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ یہاں آ کر مجھے یہ لیکچر دیں گی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے صوفیہ بیگم کو راستے سے ہٹا کر اپنے لیے راستہ صاف کیا تھا۔ اور آپ کو وہ بھی دن اچھی طرح یاد ہوگا جب اس گھر میں موجود صوفیہ بیگم کا راج تھا، جو دونوں بہنیں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی جٹھانی اور دیورانی بھی تھیں، اور تب زرینہ اس گھر میں صرف بطور شیف کام کرتی تھی۔ شخصیت کے لحاظ سے شاہ صاحب اسے شروع سے ہی ہینڈسم اور پرکشش لگتے تھے۔ وہ ان کی بے پناہ دولت نے اس کے لالچ کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ حویلی کا بڑا بیٹا ہے اور سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ رحمان کی پیدائش کے بعد صوفیہ بیگم کو بلڈ پریشر اور شوگر جیسی بیماریاں لاحق ہو گئیں۔ کسی بھی غیر معمولی بات کے دوران ان کا بلڈ پریشر اور شوگر لیول ہائی ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ شاہ صاحب نے اسے یہاں اسی لیے رکھا تھا کہ وہ رحمان کو سنبھالے اور صوفیہ بیگم کی صحت کا خیال رکھے، لیکن سب سے پہلی کڑی جو اس نے توڑی تھی وہ اپنی بغاوت کی شروعات کی تھی۔ وہ ان دونوں بہنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے لگ گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جب تک ان دونوں بہنوں کا اتفاق قائم رہے گا تب تک وہ ان کے درمیان کبھی بھی اپنی جگہ نہیں بنا سکتی۔ اس وقت تک اس کا خیال تھا کہ کسی نہ کسی طرح صوفیہ بیگم کی موجودگی میں شاہ صاحب کی زندگی میں اپنے قدم مضبوطی سے جما لے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا ارادہ بدلتا گیا۔ اسے صوفیہ بیگم سے نفرت ہوتی چلی گئی، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ صوفیہ بیگم اس کی سوتن بن کر رہے، بلکہ وہ یہ چاہتی تھی کہ صوفیہ بیگم اسی گھر میں رہے،
اس گھر میں رہے ہی نہ، اور نہ ہی شاہ صاحب کی زندگی میں رہے۔ شاہ صاحب کی زندگی میں صرف اور صرف زرینہ کا ہی عمل دخل ہو، لہٰذا اس نے چند روز پہلے ہی غیر ضروری ادویات استعمال کروانا شروع کر دی تھی۔ وہ اکثر ان دوائیوں میں رد و بدل کرتی رہتی تھی۔ صوفیہ بیگم اس پر بے حد اعتماد کرتی تھی۔ زرینہ نے اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے ایک ملازمہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور وہی ملازمہ عظمت تھی جو آج بھی اس کے سامنے تھی، لیکن اب وہ توبہ کر چکی تھی اور زرینہ کو بھی اس بات سے باز رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن زرینہ پر آج بھی جنون سوار تھا، اور وہ اس قدر جنونی ہو چکی تھی کہ آج بھی پچھلے دن کی طرح سب کچھ جلا کر راکھ کر دینے کے بعد بھی اپنی بنیادیں مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ جس روز صوفیہ بیگم کی طبیعت خراب ہوئی اور گھر میں صرف وہ موجود تھی، چالاکی کرتے ہوئے اس نے سب سے پہلے شاہ صاحب کا نمبر ڈائل کیا اور انہیں گھر بلا لیا۔ وہ جانتی تھی اچھی طرح کہ انہیں آتے ہوئے اتنا وقت لگ جائے گا کہ وہ آسانی سے صوفیہ کا خاتمہ کر لے گی۔ صوفیہ کا شوگر اور بلڈ پریشر لیول بھی انتہائی بلند تھا، اور زرینہ نے چالاکی سے ساری ادویات اس کی پہنچ سے دور کرتے ہوئے اسے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی زرینہ کی موت ہو گئی تھی۔ زرینہ کی ہوس اقتدار کی وجہ سے صوفیہ بیگم کا انتقال ہو گیا۔ رحمان اس وقت اس سے کافی اٹیچ تھا، اور بعد میں بھی رحمان کو بطور ہمدردی سینے سے لگا کر ایسا رویہ اپناتی جیسے وہ اس کی بہت خیر خواہ اور سگی ماں ہو۔ اسی خیر خواہی اور ہمدردی پر بھروسہ کرتے ہوئے شاہ صاحب نے دوسری بار اسے بطور بیوی اپنا لیا۔ بطور ملازمہ سے ایک دم اتنی اونچی مسند پر بیٹھی تو اس کے کافی پر نکل آئے، لیکن پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور مسلسل سازشیں کرتی رہی۔ وہ آہستہ آہستہ رحمان جب بڑا ہوتا گیا اور اسے سب کچھ سمجھ آنے لگا تو وہ ہر بار یہی سمجھتی تھی کہ وہ شاہ صاحب کو اندھیرے میں رکھ رہی ہے، اور جو بھی کرتی ہے شاہ صاحب کو کسی بھی بات کا علم نہیں ہوگا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اب رحمان بڑا ہو چکا ہے اور اس کی سرد مہری اور سرگرمیوں پر نظر رکھتا ہے۔ جب اس روز اس نے ملنے کے لیے کسی پرانی آشنا کو حویلی بلایا اور رحمان نے سب کچھ دیکھنے کے بعد اپنے باپ کے سامنے تمام منظر بیان کر دیا تھا، تب سے شاہ صاحب نے اس کی منت سماجت قبول کرتے ہوئے اسے طلاق تو نہیں دی تھی، لیکن اب وہ پہلے والا رتبہ کھو چکی تھی، کیونکہ اس کی اصلیت حویلی پر واضح ہو چکی تھی۔ اسی بات کا بدلہ چکانے کے لیے اس نے استعمال کیا تھا زینب کو۔ اس نے زینب کو رحمان شاہ کی نظروں میں گرا دیا اور پھر چالاکی سے شاہ صاحب کو وہاں بھیج کر ان دونوں کا نکاح بھی کروا دیا تھا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ رحمان بھی ساری زندگی اسی تکلیف سے گزرتا رہے جس تکلیف سے وہ گزر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بھی ساری زندگی یہی بات چلتی رہی کہ زینب نے اسے دھوکے سے اپنایا اور اس کی محبت کا پتہ کاٹ دیا تھا۔ ساری حقیقت جان لینے کے بعد رحمان پر سخت سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی عورت اس قدر مکار اور چال باز ہو سکتی ہے۔ اسے آج گزرے ہوئے دن کی پوری کہانی اپنے ذہن پر چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جب وہ معصوم لڑکی بار بار اس سے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی اور وہ مسلسل حیوان بنا اس پر ظلم ڈھاتے ہوئے اسے نہ کردہ گناہ کی سزا دے رہا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آ گیا، لیکن صوفے پر بیٹھ کر کافی دیر اسی بات کو سوچتا رہا کہ آج اس نے جو کچھ بھی کیا وہ بہت غلط تھا۔ شکر تھا کہ وقت پر بابا سائیں آ گئے تھے اور انہوں نے زینب کو بچا لیا، ورنہ نہ جانے وہ غصے میں اور بدلے کی آگ میں اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا کچھ کر بیٹھتا۔ وہ بیڈ پر معصومیت سے لیٹی ہوئی پوری دنیا سے انجان سو رہی تھی۔ اس کے چہرے سے ٹپکتی معصومیت
رحمان شاہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کافی دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اس کے قریب گیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایک سکون بھرا احساس اسے اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے بے اختیار ہی خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے اسے اتنا بڑا گناہ کرنے سے باز رکھا، ورنہ نہ جانے وہ اس معصوم لڑکی کا سکون چھین کر ساری زندگی پچھتاوے میں گزارتا اور کبھی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ شاید یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ وہ لڑکی اس کی اصلیت جان لے۔ خدا ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی برا کرتا۔ اگلے روز سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ لڑکا جو کل تک زینب کو اپنی جان کا دشمن محسوس ہوتا تھا، آج اس کے لیے جان بنا ہوا تھا۔ اس نے اپنے رویے کی معافی زینب سے مانگ لی تھی اور اسے بتایا تھا کہ وہ ایک ایسی غلط فہمی کا شکار تھا جس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ زینب کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کو بھلا دیا تھا اور اس کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کرنا شروع کر دی تھی، جبکہ اس نے اپنے بابا سائیں کو بھی مزید زرینہ بیگم کی حرکتوں سے آگاہ کیا تھا اور اس ملازمہ نے بھی گواہی دی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے بنا دوسری بات کیے زرینہ بیگم کو اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ زینب خوب روئی تھی کہ جسے وہ اپنا سمجھ رہی تھی وہی اس کی خوشیوں کی دشمن نکلی۔ بے شک یہ دنیا ایسی ہی ہے، یہاں ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ زرینہ بیگم کے جانے کے بعد حویلی میں جیسے ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ کئی برسوں سے جو نفرتیں، غلط فہمیاں اور سازشیں اس گھر کی دیواروں میں سانس لے رہی تھیں، وہ آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی تھی۔ زینب اب بھی کبھی کبھار ماضی کو یاد کر کے خاموش ہو جاتی تھی، لیکن رحمان شاہ ہر بار اس کے چہرے پر اداسی دیکھ کر اسے ہنسانے کی کوشش کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ زخم وقت مانگتے ہیں، اس لیے اس نے کبھی جلدی نہیں کی تھی۔ اس نے زینب کا اعتماد دوبارہ جیتنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ ایک شام حویلی کی چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ زینب خاموشی سے ریلنگ کے ساتھ کھڑی دور آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ پیچھے سے رحمان آ کر اس کے قریب رک گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس کی نرم آواز سن کر زینب نے پلٹ کر اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دی۔ سوچ رہی ہوں کہ زندگی کتنی عجیب ہوتی ہے، کبھی لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا اور پھر اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ رحمان نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے زینب، شاید پوری زندگی بھی تم سے معافی مانگتا رہوں تو کم ہو، لیکن ایک وعدہ کرتا ہوں۔ وہ رکا تو زینب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اب تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ زینب کی پلکیں نم ہو گئیں، اس نے نظریں جھکا لیں۔ رحمان، اگر میں نے آپ کو معاف نہ کیا ہوتا تو آج یہاں آپ کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی۔ یہ سن کر رحمان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستگی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تم جانتی ہو میں نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن ایک صحیح فیصلہ ضرور کیا تھا۔ کون سا؟ زینب نے حیرت سے پوچھا۔ رحمان نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا۔ زینب شرما کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے گالوں پر پھیلتی سرخی چاندنی میں اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں چھت پر رکھی جھولے نما کرسی پر بیٹھ گئے۔
زینب کا سر بے اختیار رحمان کے کندھے پر آ ٹکا۔ رحمان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوا۔ یہی وہ احساس تھا جس کی ہمیشہ اسے خواہش تھی۔ نیچے حویلی میں بابا سائیں بیٹھے ہوئے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس رشتے کا آغاز نفرت، غلط فہمی اور سازشوں سے ہوا تھا، اللہ نے اسی رشتے میں محبت، سکون اور برکت ڈال دی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور زینب رحمان کی محبت بھی بڑھتی گئی۔ اب رحمان کے دن کا آغاز زینب کی مسکراہٹ سے ہوتا اور رات اس کی دعا کے ساتھ ختم ہوتی۔ زینب اکثر سوچتی تھی کہ شاید اللہ بعض اوقات انسان کو مشکل راستوں سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ وہ اسے اس خوشی تک پہنچا سکے جو اس کے نصیب میں لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ اور آج رحمان شاہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے چاندنی رات میں بیٹھی زینب کو یقین آ گیا تھا کہ اس کی تمام دعائیں آخر کار قبول ہو چکی تھیں۔